کہ قربانی کی روح کیا ہے، قربانی کا اصل مقصد کیا ہے، یہ جو قربانی کا واقعہ ہے یہ ہمیں سکھاتا کیا ہے، یہ قربانی کا واقعہ ہمیں کیا سبق دیتا ہے۔ یہ جو قربانی کا واقعہ ہے یہ تو تقریباً ہر مسجد میں ہر مقرر ہر سال بیان کرتا ہے، لیکن یہ جو اللہ تعالیٰ نے قربانی کا عمل میرے اور آپ کے ہاتھوں میں جاری کروایا ہے، اس سے انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کیا بات پیدا کروانا چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب بھی کسی بات کا حکم دیتے ہیں تو اس میں کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ جیسا کہ ابھی 2 مہینے پہلے رمضان المبارک کا مہینہ تھا تو اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ تمہارے اوپر روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، روزے سے تقوی پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العزت اس قربانی کا واقعے کے ذریعے سے ہمیں کیا سبق دینا چاہتے ہیں، ذرا سا ہم اس کے اوپر غور کریں اور یہ سوچیں کہ ایک اللہ کا بندہ، ایک اللہ کو ماننے والا، ایک اللہ سے سچی محبت کرنے والا، یہ میں نے 2-3 جملے بولے۔ اب میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں اور آپ ہی کی طرح اپنے آپ سے بھی سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا ہم اللہ کو ماننے والے نہیں ہیں؟ کیا ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح اللہ کے بندے نہیں ہیں؟ کیا ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح اللہ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرنے والے بندے نہیں ہیں؟ وہ دونوں تینوں باتیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر موجود تھیں وہ ساری کی ساری باتیں میرے اور آپ کے اندر بھی موجود ہیں۔ ایک طرف وہ اللہ کا بندہ اگر اللہ کا حکم آ جائے تو وہ اپنے بیٹے کی گردن پر چھری پھیرنے کو تیار، اور اس نے اپنی طرف سے چھری پھیر کر دکھا دی اور اپنی طرف سے اپنی دانش کے اندر اپنے بیٹے کو قربان بھی کر دیا۔ اور ایک طرف میں اور آپ اللہ کی محبت کا دعویٰ کرنے والے، اللہ کی نعمتوں کو ہر دم کھانے والے، کہاں آسمان کی نعمت، کیسی زمین کی نعمت، ہزاروں قسم کے پھول، ہزاروں قسم کے پھل، ہزاروں قسم کی سبزیاں، کتنے سارے جانور اللہ تعالیٰ نے آج تک ہمیں کھلا دیے، کتنے سارے پرندوں کا گوشت ہم کھا چکے، کتنے سالوں سے ہم نے دھوپ استعمال کی، کتنے سالوں سے ہم نے چاند کی چاندنی استعمال کی، کتنے سالوں سے ہم نے ہوائیں استعمال کی، کتنے سالوں سے ہماری ناک سانس لے رہی ہے، کتنے سالوں سے ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، کتنے سالوں سے ہماری زبان بول رہی ہے، کتنے سالوں سے ہمارے کان سن رہے ہیں، کتنے سالوں سے اللہ تعالیٰ کی لاکھوں کروڑوں نعمتوں کا ہم استعمال کر رہے ہیں۔ ان نعمتوں کے بدلے میں اگر اللہ تعالیٰ ہم سے یہ سوال کرے کہ میرے بندو تم میرے لیے نمازیں پڑھ لو، یا رمضان کے موقع پر روزے رکھ لو، یا زکوٰۃ فرض ہو تو زکوٰۃ ادا کر لو، یا قربانی فرض ہو، قربانی واجب ہو تو قربانی کر لو، یا چند موٹے موٹے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے اپنی آنکھ کو بچا لو، کان کو بچا لو، زبان کو بچا لو، اپنے جسم کو بچا لو۔ ایک طرف اللہ کا وہ بندہ کہ جس نے اللہ کی محبت کے اندر اپنے بیٹے کو قربان کر کے دکھایا، ایک طرف ہم اللہ کی محبت کے دعوے کرنے والے، کیا ہم سے اپنی خواہشات قربان نہیں ہوتی؟ ہم سے اپنی نیند نہیں قربان ہوتی اللہ کے نام کے اوپر؟ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ حکم دیتے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جگہ ہر سال ہر کسی کو اپنے بیٹے کو قربان کرنا ہے، تب مانیں گے ہم اس کو موحد، تب مانیں گے ہم اس کو مسلمان، تب مانیں گے ہم اس کو مومن، تب مانیں گے ہم اس کو کامل ایمان والا، تو کیا ہم اپنی اولاد کو ذبح کر پاتے؟ یقیناً ہم نہیں کر پاتے۔ اللہ نے ہمارا کتنا خیال فرمایا، ہم جیسے ناقص ایمان والوں پر کتنی مہربانی فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بیٹوں کے ذبح کرنے کا حکم نہیں دیا، اپنی جان کو ذبح کرنے کا حکم نہیں دیا، حتیٰ کہ اپنی انگلی کاٹنے کا بھی حکم نہیں دیا۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ یوں کہہ سکتے تھے کہ میں نے اپنے خلیل کو ان کے ایمان کے مطابق ان کے بیٹے کے ذبح کا حکم دیا تھا، تمہارے ایمان کمزور ہیں، تم ہر سال اللہ کے نام کے اوپر اپنی ایک انگلی کاٹو، انگلی نہیں کاٹ سکتے تو انگلی کا ایک پوروا کاٹو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انگلی اور پوروے کے کاٹنے کی بات تو بہت دور، گہرا ناخن بھی کاٹنے کا حکم نہیں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے بدلے میں کیا مانگا؟ اللہ تعالیٰ نے بدلے میں یہی کہا کہ بندو اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو، اگر تم بھی محبت کے دعوے کے اندر کھرے اترنا چاہتے ہو، اگر تم بھی محبت کے دعوے دار ہو، اگر تم بھی ایماندار ہو، اگر تم بھی اپنے آپ کو مسلمان مانتے ہو، تو چلاؤ اپنی خواہشات پر، چلاؤ اپنی خواہشات کی گردن پر چھری، چلاؤ اپنے نفس پر چھری، چلاؤ شیطان کی گردن پر چھری۔ اور میرا اور آپ کا یہ حال ہے کہ ہم اپنے بچوں کی گردن پر تو اگر اللہ کا حکم ہوتا کیا چھری چلاتے؟ ہم تو ایسے ناکارہ، ایسے نکمے اور ایسے ناقص ہو گئے ہیں کہ ہم سے اپنے خواہشات کی گردن پر بھی چھری نہیں پھیری جاتی۔ فجر کی نماز کا کیا معاملہ ہے؟ سوائے اس کے کیا معاملہ ہے کہ اس وقت نیند آ رہی ہوتی ہے؟ نیند ہم سے اللہ کے نام کے اوپر قربان نہیں ہوتی۔
اس کے باوجود ہمیں ایسا محسوس ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے ایمان کے اندر کسی قسم کی کمی ہے۔ سارے دین پر عمل کرنے میں اگر کوئی چیز رکاوٹ ہے، اگر کوئی چیز آڑ بنی ہوئی ہے، سوائے ہماری خواہشات کے اور کیا آڑ بنی ہوئی ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کا ایسا نظام ہے کہ اگر کوئی بندہ نماز کے لیے چلنا چاہے، شیطان اس کو بیڑیوں کے اندر جکڑ دے، شیطان اس کے پیروں میں زنجیر ڈال کر اس کو دیوار سے اور ستون سے باندھ دے؟ اللہ نے ایسا نظام تو نہیں بنایا۔ سوائے اس کے کوئی اور بات نہیں ہے کہ ہم اپنی خواہشات کی زنجیروں میں، اپنی خواہشات کی بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ آج اس عید کے موقع پر، بقر عید کے موقع پر، اللہ کی طرف سے والا جو نظام ہے، یہ جو بقر عید کا واقعہ ہے، یہ کہیں نہ کہیں ہمیں سبق دے رہا ہے اور ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے کہ ارے او اللہ کے ماننے والوں، ارے او اللہ سے محبت کے دعوے کرنے والوں، اگر تمہارے دل کے اندر ذرہ برابر آج بھی ایمان موجود ہے، اگر تم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، اگر تمہارے ضمیر ابھی مردہ نہیں ہوئے، اگر تمہارے اندر شرم کا ذرہ بھی موجود ہے، تو بڑھو اور پھر ہمت کرو اور آج کے دن اللہ سے عہد کرو کہ آج سے ہم وعدہ کرتے ہیں اللہ سے کہ ہم اپنی خواہشات پر چھری پھیریں گے، اپنے نفس کے جذبات پر چھری پھیریں گے اور اپنی خواہشات کو قربان کر کے نمازی بنیں گے۔ نماز کا پکا ارادہ کریں، اللہ کے ہر حکم کو ماننے کا ارادہ کریں، ہر گناہ سے دور ہونے کا ارادہ کریں۔ یہ قربانی کا واقعہ ہمیں کہیں نہ کہیں یہ سبق ضرور